الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام میں یہ خوبی رکھی ہے کہ اس کی حقانیت اور اس کا سچا ہونا ہر اعتبار سے برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سچے ہونے کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا اور غالب کیا۔ روم ایک سلطنت تھی عیسائیوں کی، اور ان پر غیر مسلم یعنی وہ لوگ جو اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے، ایمان ہی نہیں رکھتے، مشرک آتش پرست لوگ، ان دو ملکوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے اور روم مغلوب ہو جاتا ہے، شکست ہو جاتی ہے اور مشرکوں کو غلبہ ملتا ہے۔ مسلمانوں کے دل عیسائیوں کے ساتھ تھے، اس لیے وہ اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی اہل کتاب تھے، اور مکہ کے مشرک ان کے دل ان مشرکوں کے ساتھ تھے جو اس وقت غالب تھے اور وہ بغلے بجا رہے تھے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب سورہ الروم نازل کر کے فرمایا چند دن ہیں، چند سال ہیں، چند سالوں کے بعد یہی روم اس ایران پر غالب آ جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صدیق کا لقب اس وجہ سے ملا ہے کہ آپ نے آ کر جب بتایا کہ اللہ نے راتوں رات مجھے معراج کروائی ہے، لوگوں نے آ کے کہا ابو بکر جس کو تو پیغمبر سمجھتا ہے وہ تو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ کہا اگر یہ بات میرے پیغمبر نے کہی ہے نا تو یہ سچی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکوں کے ساتھ چیلنج کر لیا، قبول۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو روم مغلوب ہو گیا، یہ غالب نہیں آئے گا، اس کو شکست ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے یہ وحی نازل فرمائی نا تو سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میرے ساتھ شرط لگا لو کہ چند سالوں کے بعد روم غالب آئے گا۔ قرآن مجید میں لفظ عربی کا جو لفظ ہے نا بیز، سورہ یوسف میں بھی آیا ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 7 سال ان کے ساتھ ٹائم بنا لیا کہ 7 سالوں کے اندر روم غالب آ جائے۔ 7 سال گزر گئے، روم غالب نہ آیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کوسنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو نے 3 سے لے کے 9 تک کے درمیان کی شرط طے کرنی تھی ان سے کہ 3 سے 9 سالوں کے درمیان روم غالب آئے گا۔ اور پھر ہوا یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوہری خوشی نصیب فرمائی کہ بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح ہو رہی ہے اور ادھر سے روم آتش پرستوں پہ غالب آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک کی باتیں اور اسلام کی باتیں اور نبی پاک علیہ السلام کی باتیں برحق اور سچی ہیں۔ یہ میری اور آپ کے ایمان کی کمی ہو سکتی ہے کہ ہم ان باتوں پر اپنا کام نہ دھریں۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادی غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، روم کو شکست ہو گئی، فی ادنى الارض قریب کی جگہ میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون اور وہ مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد اس سے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا اور اس کے بعد بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ
اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے بنصر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ، ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ غالب رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی مدد اور اس کی نصرت یہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کیسے اللہ پاک نصرت فرماتے، کیسے اللہ مدد فرماتے۔ یہ فرشتوں کو نازل کرنا تو صرف ایک اطمینان قلبی کے لیے تھا، وگرنہ اللہ پاک کی نصرت اللہ کے کلمہ کن سے ہوتی۔ اللہ پاک نے بدر میں، احد میں فرشتوں کو نازل فرمایا، اور صحابی کہتے ہیں ہم خود اپنے کانوں سے سن رہے تھے، آواز آ رہی تھی اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، اور صحابی کہتے ہیں ابھی ہم تلوار اٹھا رہے ہوتے تھے کہ دشمن پہلے مر جاتا تھا۔ تو یہ اللہ پاک کی مدد اور نصرت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ صحابہ کرام 300 کی تعداد میں غزوہ میں نکلے، نبی علیہ السلام نے بھیجا، واپسی پہ ساحل سمندر پہ ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے انتہائی زیادہ، جنگ کی ہے، تیر اور تلوار کی جنگ ہے، کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، کافی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا صحابہ کرام کی ضیافت کے انتظام کے لیے میرے مالک نے بھیج دی، اس تک رسائی دے دی صحابہ کرام، 1 ماہ تک صحابہ کرام اس مچھلی کا گوشت کھاتے۔ تصور تو کریں، اندازہ تو لگائیں کہ کیسے 1 ماہ 300 بندے، ہم گھر میں 2-3 بندے اور 2-3 کلو ہم آرام سے ایک ٹائم میں کھا گئے، 300 بندے جنگ لڑنے والے، جری جواں بندے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، 300 بندوں نے 1 ماہ تک